نے اپوزیشن کے شدید احتجاج اور شور شرابے میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ اپوزیشن ارکان نے ایوان میں احتجاج اور نعرے بازی کی، ڈائس کا گھیراؤ کیا اور ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ اپوزیشن کا عدالت جانے کا اعلان۔ شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے اگلے روز فوج نے ملک سے کرفیو اٹھا لیا، جبکہ ملک میں تعلیمی ادارے بھی کھول دیے ہیں۔ دوسری جانب بنگلہ دیش کے نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس نے حسینہ واجد کے اقتدار کے خاتمے کے بعد ملک کو آزاد قرار دے دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان میں آبادی کو کنٹرول کرنا ہوگا، کیونکہ پاکستان میں آبادی بڑھنے کا بم پھٹ چکا ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے نجی شعبے کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ پاکستان کے 77ویں یوم آزادی پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے اہل خانہ نے ہزاروں مربع فٹ زمین بلوچستان حکومت کو عطیہ کر دی۔ قاضی خاندان نے 31,680 مربع فٹ زمین بلوچستان حکومت کو عطیہ کی ہے۔ عطیہ کی گئی اراضی زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی کے ساتھ واقع ہے۔ قاضی خاندان کی یہ اراضی 14 اگست سے حکومت کے سپرد کی جائے گی۔ پی ٹی آئی کے سابق رہنما اسد عمر کو طبیعت ناساز ہونے پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئے تھے، جہاں ان کی طبیعت ناساز ہوئی۔ اسد عمر کو سینے میں تکلیف ہوئی، جس پر انہیں فوری اسپتال لے جایا گیا۔ اسد عمر کے وکیل نے بتایا کہ سابق وزیر عدالت میں آئے ہی تھے کہ ان کے دل میں تکلیف ہوئی، جس پر انہیں گود میں اٹھا کر گاڑی میں ڈالا گیا۔ سندھ حکومت نے بس اڈوں کو شہر سے باہر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ کراچی میں موجود تمام بس اڈوں کو شہر سے باہر منتقل کیا جا رہا ہے اور شہر سے بس اڈوں تک شٹل سروس چلائی جائے گی۔ پی سی بی کی بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کو ٹیسٹ ٹیم جلد پاکستان بھجوانے کی پیشکش۔ ذرائع کے مطابق بنگلہ دیش بورڈ کو یہ پیشکش ٹیسٹ ٹیم کی پاکستان میں ٹریننگ کے لیے کی گئی ہے۔ بنگلہ دیش میں سیاسی صورتحال کی وجہ سے 2 دنوں سے بنگلہ دیشی ٹیم کا میرپور میں ٹریننگ سیشن نہیں ہو سکا۔ پیرس اولمپکس 2024 میں مردوں کی 100 میٹر دوڑ میں نئی تاریخ رقم ہو گئی۔ سیمی فائنل میں 12 کھلاڑیوں کی ٹائمنگ 10 سیکنڈ سے کم رہی۔ 4 کھلاڑی 10 سیکنڈ سے کم ٹائمنگ کے باوجود فائنل میں نہ آ سکے، جبکہ کیریبین جزیرے کے ملک سینٹ لوشیا کی جولین ایلفریڈ پیرس اولمپکس میں خواتین کی 100 میٹر دوڑ جیت کر دنیا کی تیز رفتار خاتون ایتھلیٹ بن گئیں۔ جولین ایلفریڈ نے 100 میٹر دوڑ کا فاصلہ 10.72 سیکنڈز میں طے کیا۔ پاکستان فلموں کے سپر اسٹار شان شاہد کی بہن زرکا شاہد نے انکشاف کیا ہے کہ شان نے انہیں جوانی میں شوبز میں آنے اور ماڈلنگ کی اجازت نہیں دی تھی اور وہ ان سب کے خلاف تھے۔ شان کی بہن نے کہا کہ مجھے بہت حیرت ہوئی ہے کہ میرے بھائی نے اپنی بیٹی کو فلم انڈسٹری میں کام کرنے کی اجازت کیسے دے دی۔